سنن نسائی کی حدیث ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو دوران نماز آپ نے سجدہ کیا تو بہت لمبا سجدہ کیا، آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا. تو شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا. حالانکہ آپ نے خطباء اور ائمہ کو یہ ترغیب دی ہوئی ہے کہ نماز ذرا ہلکی پڑھایا کرو، تمہارے پیچھے مقیم، تمہارے پیچھے کمزور، بیمار، مسافر، ضرورت مند بھی افراد ہوتے ہیں، تو نماز ہلکی پڑھایا کرو. لیکن اب کی بار آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا. شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آئے، برے خیالات آئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ شاید آپ کو کسی نے کوئی تکلیف دے دی ہے، یا آپ کی روح پرواز کر گئی ہے، یا آپ کو کچھ ہو گیا ہے. تو مجھ سے برداشت نہ ہو پایا، حضور کی محبت اتنی غالب آئی کہ میں نماز میں سر سجدے سے اٹھا کر میں نے دیکھ لیا، سر سجدے سے اٹھا کے میں نے دیکھا کہ خیریت تو ہے نا. تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام پر آپ سجدے میں اور آپ کے اوپر آپ کا ایک نواسہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے آپ گھروں میں اگر نوافل ادا کریں نا، تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ذرا پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کی، تو وہ کمر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ محبت کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے، تو کہتے میں سمجھ گیا کہ خیر ہے، اب خیر ہے. تو پھر آپ نے لمبا سجدہ کیا، تو پھر آپ اٹھے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا. تو جب آپ نے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف پھیرا نماز کے بعد، تو آپ داناؤں کے دانا، حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کے عقل مند تھے، فہم و فراست کے بیداد بادشاہ تھے آپ. اور آپ نے سب کے چہروں سے پہچان لیا کہ اب یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ آج اتنا لمبا سجدہ ہوا ہے، سبھی کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا. تو آپ نے ان کے پوچھنے کے بغیر خود ہی بتا دیا کہ آپ نے فرمایا میں سجدے میں تھا اور میری کمر پر میرا یہ بیٹا حسین رضی اللہ عنہ آگے تھے، تو میں نے کہا کہ اگر میں اٹھوں گا تو یہ گر بھی سکتا ہے، اور شاید اس کا بھی جی چاہتا ہو کہ میں اپنے نانا کے اوپر سوار ہو کر کھیلوں، تو میں اگر اٹھا تو پھر اس کی کھیل ختم ہو گئی یا یہ پریشان ہوگا. تو میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، جب تک وہ اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترے میں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. کہ آپ اتنی دیر تک اللہ کی تعریفات، تحمیدات میں وقت لگاتے رہے تاکہ آپ بھی اللہ کی تعریف میں لگے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ کھیلتے رہے. یعنی ان سے محبت کی بہت بڑی ایک بہت بڑی مثال ہے. مطلب نماز کے دوران بھی آپ نے ان کا خیال رکھا ہے. تو اگر کوئی آج مولوی صاحب کا بچہ ہی پہلی صف میں آ جائے یا آگے آ جائے تو یہ سارے نمازی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قاری صاحب انہوں نے گھر سنبھال کے آیا کرو، رکھ کے آیا کرو. اگر کوئی بچے نمازی بھی لے جائے تو اس کو بھی اس کو بھی ڈانٹ دیا جاتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آج ہماری مساجد کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا حضرت حسین کے ساتھ کس قدر پیار کا رشتہ تھا کہ آپ نے نماز لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر دیا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو جلدی سے سجدے سے اتارا نہیں. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی محبت کی دلیل ہے. یہ روایت سنن نسائی کے اندر آتی ہے. ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انتہا درجے کا پیار کرنا یہ بھی ہے کہ آپ ان کو تلاش کیا کرتے تھے، آپ ان کو تلاش کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر، میرے ساتھ آپ مسجد میں آئے اور آپ نے مجھے ساتھ لیا، بولے نہیں، بات کوئی نہیں کی، خاموش تھے. آپ تلاش کرتے جیسے کسی چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے ساتھ لے کر بازار میں چلے گئے، بازار میں گئے تو بازار میں جا کر آپ تلاش کرتے رہے جیسے کوئی چیز آپ کو نا گم ہو گئی، نہیں ملے. تو آپ نے گھر آ کے پوچھا کہ اسما لکاؤ، اسما لکاؤ، وہ چھوٹا کدھر ہے، وہ چھوٹا کدھر ہے. تو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ان کو بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، بوسو کنار کیا، اور آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنی زبان کو ڈالا. غور کیجئے کہ آپ کی ہستی کیا تھی.
سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الرسل، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، اور پھر یہاں تک ہے کہ آپ نے ان کی زبان مبارک اپنے منہ میں ڈال لی۔ اس قدر پیار، اس قدر ہی پیار، اس قدر پیار کہ آپ ان کو بوسہ دے بھی رہے ہیں اور ان کے بوسے لے بھی رہے ہیں، اور آپ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور ان کی زبان مبارک اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے انتہا درجے کا مقام ہے کہ آج ساری دنیا حضور کے صرف دیدار کو ترس رہی ہے، بالکل، اور وہاں دیدار سے آگے پیار بھی تھا، اور انتہا درجے کا پیار تھا، محبت۔ یعنی والدین کو اگر اپنی اولاد سے محبت ہو تو وہ ہر وقت ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ کہیں یہ بچہ گم نہ ہو جائے، تو اسی طرح نبی علیہ السلام نبی بھی علیہ تلاش السلام کیا کو بھی کرتے تلاش کر رہے تھے، اور پھر آپ ان کو دم کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ خوبصورت بڑے تھے نا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دونوں پیغمبر علیہ السلام کی مشابہت رکھتے تھے، تو آپ ان کو دم بھی کیا کرتے تھے، اور دم وہ آپ کہتے ہیں میں تمہیں وہ دم کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کرتے تھے، تو وہ دم آپ ان کو دم کیا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ انتہا درجے کا پیار، نماز میں پیار، گھروں میں پیار، صحابہ کے سامنے پیار، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ آج اگر خطیب خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اترے اور چل پڑے تو دنیا اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھے گی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، اپنے نواسۂ رسول، اپنے نواسے کی خاطر اپنے خطبہ چھوڑ دیا، تو یہ آپ کا اپنے نواسوں کے ساتھ انتہا درجے کا پیار تھا، اور آپ کی ان کے ساتھ عقیدت تھی، اور ان سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان سے پیار ہے اور ان سے عقیدت ہے، اور ان کی عقیدت ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، جی بالکل، کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمیں ان کے ساتھ پیار ہے۔